بیوی دی محبت پراواں پراواں دی محبت بہن پراواں دی محبت معمولی جی کو گل ہوئی ہے تے محبت نفرت اندر بدل گئی محبت بغض اندر بدل گئی اگے سی دلوں محبت ہون ہو گیا دل اندر بغض نفرت ہن دل دے اندر بغض آ کے ایک دوجے دے بارے حضرات ان بات توجہ فرماندے نہ آ رہے اے پہلی علامت ہے پھر دوسری علامت ایک دوجے دے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر دیندا شیطان جادو دا جڑا مسلط کیتا جاندا شیطان شکوک و شبہات پیدا کر دیندا ہے میاں تے بیوی دے درمیان پراواں دے درمیان بہناں دے درمیان اولاد تے ماں باپ دے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر دیندا ہے شکوک و شبہات پیدا کر دیندا ہے پھر ایسے شک ڈاڈے پیدا کردا ہے کوئی دوجے دا عذر بھی قبول کرنو تیار نہیں ہلکی جی کٹ کریا کوئی دوسرے دا عذر کٹ کریا جی کر دوسرے دا عذر قبول کرن دے واسطے کو تیار نہیں ہوندا او کہندا آ تینوں غلط فہمی ہوئی ہے نہیں تو جھوٹ بولنا ہے اے گل اس طرح ہے یعنی انہاں کوئی پکا شک پیدا کیتا جاندا دوسرے دی گل منن نو تیار ہی نہیں پھر تیسری علامت اے ایک دوسرے نو بد صورت نظر آن لگ پیندے نے پہلا اوہی بیوی بڑی خوبصورت لگ گئے بیوی نو شوہر خوبصورت لگ گئے آج بیوی بھی بدصورت مرد نو لگ رہی ہے اور بیوی نو مرد بدصورت لگ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایتھے چل کے اگے میں بیان کرنے ایک اور سحر دی قسم ہی تھوڑی جی اتنا ملاوٹ ہو جاندی حضرات تیسری علامت بیان کر دیتی ہے چوتھی علامت بھی سنیا جے ایک دوسرے دے کم پاویں کنے بھی اچھے ہون چنگے نہیں لگ دے اچھے نہیں لگ دے نماز کے ڈا اچھا کام ہے اچھا کام ہے خامد نماز پڑھن دیا تے بیوی نو گسے چڑھن دے لے ہن ایڈا ہی لمحہ سجدہ کر دیتا ہے لے ہن ایڈا ہی لمحہ رکوع کرتا ہے میں گل کرنی سی لے ہن دی اتحیات ہی نہیں مکن رہی حالانکہ ہو سکتا ہے پہلا اس تو بھی زیادہ لمبی نماز پڑھدا ہوئے اسی طرح خامد نو بیوی دے کم اچھے نہیں لگ رہے اے جادو دی علامات چوں سحر تفریق دی علامات چوں اے چوتھی علامت پنویں حضرات رہن بات غور کر دے لایا رے مثلا بیوی کر دے اندر خامد بار چنگا پلائے کوئی طبیعت پریشانی نہیں جو ہی گھر آیا بیوی نو ویکھ دائے گھٹن محسوس ہوندی ہے پریشان ہے جب دل نہیں کر دیا کر رہے نو بار دوڑ جاواں اسی طرح بیوی سارا دن گھر اندر سکون ہے جو ہی خامد آیا اس ویلے پریشان تے گھٹن محسوس ہو رہی ہے حضرات ان بات غور کرے آجے چھویں نمبر تے اے بھی علامت ہے کہ دعانو خواب ڈراؤنے آن گے صرف کلے میاں بیوی دی بات نہیں ہو رہی جنہ دے درمیان بھی جدائی تے تفریق دا جادو کیتا جائے انہ دیاں کیفیتانے حضرات ان ایدہ علاج کی کرنے سب تو پہلے علاج را سنے آجے جادو ہون تو پہلے سارے علاج کریا کرو میرے پیغمبر ارشاد فرمان دینے صحیح بخاری کتاب الاطعمہ حدیث دا نمبر 5445 ہے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے من تصبح کل یوم 7 تمرات اجوا لم یزرہ فی ذالک اليوم ثم ولا سحر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ ہر روز صبح خالی پیڑ 7 کھجوراں کھا لیندا ہے اجوا نبی پاک فرماندے نے لم یزرہ فی ذالک الیوم سم ولا سحر فرمایا شام تک اس بندے نو اس بی بی نو نہ جادو کو اثر کرے گا اور نہ ہی دیتے کوئی زہر اثر کرے گا لیکن اسی بڑے کمزور ہاں اسی پتہ کدو شروع جدو جادو ہو جائے جدو قابو گھیرا پہ جائے ہن اسی آنے چل یار کھجوراں کھائیے او بھائی یہ جادو ہون تو پہلے 7 کھجوراں صبح 7 شام
اللہ جادو تو بچائے گا، زہر تو بچائے گا۔ ایک دے دا علاج کرنا ہے کہ کھجوراں، عام کھجور نہیں، اجوا دا ذکر ہے۔ ایک اور روایت پہ چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اجوا کھجور دے اندر بیماریاں دی شفا ہے۔ ہن بات تے غور کر دے ڈایا جے، اللہ پاک دی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہن اجوا کھجور صبح تے شام خالی پیٹ ساسا کھایا کرو، اے دا علاج ہے۔ ہن دوسرا علاج کیے کہ گھر دا ماحول جڑا اسلامی بنایا جائے، گھر اندر تصویر اگر کتے لگی ختم کرو، گھر اندر کتا وغیرہ رکھے ہے فوراً کڈو، جتھے تصویر ہوئے کتا ہوئے اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں آنا، تے جتھے رحمت نہیں آنی اتھے شیطانہ نے گھیرا پانا ہی پانا ہے۔ شیاطین نو کڈن واسطے سب تو پہلے اپنے رب دی رحمت نو دعوت دیو۔ اللہ اکبر، کردہ ماحول جڑا اسلامی ماحول بنایا جائے۔ دوسرے نمبر تے کردے وچوں جننے غیر شریک کام نے مثلا تمباکو نوشی ہے یا اور کسی چیز دی بدبو ختم کر دیتا جائے، گھر دی مکمل صفائی رکھی جائے، کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے الطہور شطر الایمان، میرے پیغمبر فرماندے نے صفائی جڑا ایمان دا ایک حصہ ہے، صفائی رکھو گے ایمان ودے گا، جویں جویں ایمان ودے گا ویسے ویسے جادو تو جنات تو نجات اللہ دیندہ جائے گا۔ صفائی، بدبودار چیزاں کرچوں کڈو، بدبودار سگریٹ، حکا وغیرہ، تمباکو نوشی جو بھی ہے انہوں کر دے وچوں کڈو۔ اور بھی کوئی اگر ایسی کوئی چیز ہے، گھر دے اندر ماحول جڑا خوشبودار بنایا جائے، گھر دے اندر عطر وغیرہ استعمال کیتا جاوے، گھر دے اندر ماحول جڑا اس طرح بنا دیتا جائے۔ پھر دوسرے نمبر تے بات تے غور کرے آجے، اگر جنہ دا علاج تسی کرن لگے ہو، پہلا میں دسیاں نے علامتا، ہن میں دس رہا دا علاج دس رہا ہاں، ہن اگر تسی یہ دا علاج کرنا ہے۔ تیسرے نمبر تے اگر اس مرد عورت نے تعویذ پایا یا کڑا پایا ہے، جدے تے توکل ہے میں کڑا پایا کہ فلانی بیماری دور ہو جاوے، یا کئی تانگے پا دیندے نے فلانی جگہ تو میں تانگا لیا کہ گھٹنا بنے ہے، فلانی بیماری دور ہو جاوے گی۔ حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت سامنے رکھے آجے، انہاں دی بیوی نے گلے اندر تانگا پایا سی، کادے واسطے جڑا نو جناب سرخ سرخ دانے نکل آئے سن، اے دانیاں دی وجہ تو پایا سی۔ حضرت عبداللہ نے تانگا پھڑ کے توڑیا، فرمایا عبداللہ دے کر شرک، آڑا خسرہ وغیرہ نکل ہوندہ ہے، ادھے تو انہیں تانگا پایا سی۔ تے ساڑھے منڈے کے گھٹاں دے بڑے تانگے بن لیں دے رہے، اور کئی کہنے نے بیماری نہ سا ویسے ہی شور وہ شو کی ہے۔ ہندو فلم سٹار ہوندے نے، انہوں نے ایکٹرہ نے تانگے بننے، ساڑھے مسلمان ویکھو ویکھی ہندوان دی سنت عمل کرن لگ پہ دے، حجامتاں ویکھو تے ان ایکٹرہ ورگیاں، داڑیاں ویکھو انج داڑی نہیں رکھنی، لیکن وہ کوچی جی بنا کے رکھنی ہے، کیوں؟ فلانی فلم دا ایکٹر ہندو انہیں اس طرح دی داڑی رکھی سی، پھر داڑی دے اندر کئی ڈیزائن۔ او خدا دے بندیو جے نہیں تو رکھن دی توفیق، اللہ دے نبی دی سنت دا مذاق تے نہ اڑاؤ۔ چنگے مسلمان ہو تسی ہندووں پیچھے لگ کے اپنے نبی دی سنت دا مذاق اڑا رہے ہو، جاندے ہو اپنا اس کے رسول میں موت بھی قبول، چنگی تینو موت قبول، داڑھی تینو قبول نہیں تو موت تو قبول کرن دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات اس طرح اگر تعویذ وغیرہ کڑا وغیرہ تاگے وغیرہ نے سارے اتار دیتے جان، پھر بات را توجہ فرمان دے جایا دے تیسرے نمبر تے صوم و صلاۃ شریعت دا پابند ان مریض نو بنایا جائے، عورت نو پابند کیتا جاوے پردہ کرنا ہی، وگرنہ میں تیرا علاج نہیں کرنا۔ اے نہیں کہی تھے مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ، ایتھے میں ایک دن بیبیاں بیٹھی انہوں نے گھر بھی سنائی سی، میں کہا پتر علاج کرنا میں تو اڈا دم کرنا، لیکن پردے دی پابند رہو، شریعت دی پابندی کرو۔
میں کہا یہ نہیں کہ تھے میرے سامنے پردہ تھے اسے جاندے لاتا. مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ انہوں نے سنایا واقعہ. میں